لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران کی شروعات ہوئی، تو ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ البقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، دا کاؤ۔ گائے ہماری سوسائٹی کا ایک عام جانور ہے، لیکن قرآن کریم نے اتنا امپورٹنس دیا کہ اس کے نام سے پوری ایک سورت تھی۔ تو قرآن کریم کی جو سورتیں ہوتی ہیں نا، ان سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پوری صورت میں وہ گائے کا ہی ذکر ہوتا ہے، نہیں، کوئی ایک قصہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور چونکہ جس کانٹیکسٹ میں وہ صورت اتری ہے، جس بیک گراؤنڈ میں وہ صورت اتری ہے، اس بیک گراؤنڈ میں اس قصے کا امپورٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری صورت کو اس نام سے منسوب کر دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں البقرہ جو نام دیا گیا، چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا، کس نے مارا اس کا پتہ نہیں چلا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو قوم بنی اسرائیل تھی، وہ پوچھنے کے لیے آئی کہ کیسے ہم قاتل کا پتہ لگائیں۔ حالانکہ ڈیفرنٹ سورسز ہو سکتے تھے قاتل کا پتہ لگانے کے، لیکن ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے نبی کو پریشان کیا کرتے تھے۔ وہ صرف بحث کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس کا حل چاہیے، ہم کو اس کا سلوشن چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم کو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کی فطرت میں چون و چرا بہت تھا، ایف اینڈ بٹس بہت تھے ان کے ہاں ڈاؤٹس بہت ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے اپنے نبی سے۔ بہت زیادہ بلا وجہ سوال کرنا انبیاء کی بارگاہ میں گستاخی ہے اور ان کی برکتوں سے محرومی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گائے کیسی ہوگی؟ اللہ نے سمپل حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، ایک گائے لے آتے، ذبح کر دیتے، ان کا مقصد پورا ہو جاتا، اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا۔ لیکن وہی چون و چرا کی جو فطرت تھی نا، جو نیچر تھا ان کا، اس نیچر کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا گائے کیسی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ بہت زیادہ معمر، بہت زیادہ ایجڈ کوئی گائے ہو، بوڑھی گائے ہو، اور نہ بالکل بچی ہو، ایک دم کم سن ہو، بیچ کی گائے چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، پھر آئے پوچھنے کے لیے گائے کا کلر کیسا ہوگا؟ تو کہا کہ بالکل پیلی، ایک دم یلوش، مکمل پیلی، ایسی ویسی پیلی نہیں، ایک دم گاڑھی پیلی، گہری پیلی گائے چاہیے۔ ایسی گائے بہت کم نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے پھر بڑی محنت سے ڈھونڈا، اور تو خیر بات کی بات ہے۔ اس کے بعد ابھی بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا، پھر پوچھا کہ ابھی بھی گائے کا معاملہ کلیئر نہیں ہوا ہمارے اوپر، کیسی گائے ہونی چاہیے؟ کھیت جوتنے والی ہو، یعنی کھیت میں استعمال ہوئی ہو، یا کبھی اس کو کھیت میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا ذلول تثیر الحرث ولا تسقي الحرث، کہ وہ گائے بالکل ایک دم کھیتی میں استعمال نہ ہوئی، محنت میں اس کو استعمال نہ کیا گیا، ایسی گائے چاہیے۔ تو اب اس کے بعد جب ان کا سارا کوشچن ختم ہو گیا تو گئے، اور پھر بڑی مشکل سے بہت مہنگی گائے ان کو ملی۔ روایت بتاتی ہے
کہ علماء نے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کو جو گائے ملی نا تو وہ ایک یتیم آدمی کے پاس وہ گائے تھی ایک دم پیلی، اور جس کوالٹی کو بیان کیا قرآن نے وہ گائے ڈھونڈ کر کے لائے، اور وہ گائے ان لوگوں نے جو دی نا تو اس گائے کے وزن کے برابر سونا لیا ان لوگوں نے۔ اب کتنی مہنگی پڑی گائے، یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحث، جدال، بہت زیادہ ڈسپیوٹ کرنا یہ فتنے کا سبب بنتا ہے، مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ یہ صورت مدنی ہے نا، مدنی ہونے کا مطلب کیا؟ میں نے پچھلے سال بتایا تھا مدنی ہونے کا مطلب کہ جو ہجرت کے بعد صورت اترتی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے، اور جو ہجرت سے پہلے اترتی ہے وہ مکی کہلاتی ہے۔ چونکہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں۔ مکہ شریف میں مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ ان کو تکلیفیں، مشقتیں جھیلنی پڑ رہی تھی، ہے نا، بہت زیادہ ایذا دیا کرتے تھے کفار و مشرکین۔ لیکن مدینے میں جب آئے تو اپنی چھوٹی سی سوسائٹی صحیح لیکن اپنی ایک سوسائٹی بن گئی تھی، تو اب اس سوسائٹی کو اللہ اس کے رسول کی بنیادوں پر اس کو کھڑا کرنا تھا، اس سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرنا تھا، اس کی تعمیر ہونی تھی، بلڈ اپ کرنا تھا اس سوسائٹی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری صورت اتاری، وہ صورت ایک دن میں نہیں اتر گئی ہے، بلکہ مدینے کی ابتدا سے لے کر کے جو آخری زمانہ ہے وہ آخری زمانے تک یہ صورت اترتی رہی ہے۔ اسی لیے اس کی جو سب سے آخری صورت ہے، آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، مطلب نزول کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے نہیں، نازل ہونے کے لحاظ سے جو سب سے آخری آیت ہے وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، پھر تمہارے کیے کا بدلہ پورا ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس صورت کی نازل ہونے کے لحاظ سے سب سے آخری صورت ہے، آخری آیت ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک یہ پوری صورت اترتی رہی، اور اس صورت کو جس نام سے منسوب کیا گیا اس کو البقرہ کہا گیا۔ یہ میسج دیا گیا کہ یہ جو سوسائٹی تمہاری بن رہی ہے نا، اس سوسائٹی میں بحث نہیں ہونا چاہیے، جدال اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی سے بہت زیادہ کوشچن نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ سمپلسٹی کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھاؤ، جو کہا جائے اتنا کھٹ سے بجا لائیے، چون و چرا بہت زیادہ اس میں نہیں کیجیے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کیجیے، ورنہ مصیبت میں آپ پھنس جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ میسج دے دیا گیا اس صورت کو البقرہ سے منسوب کر کے، یہ نام دے کر کے۔ میں نے عرض کیا کہ جو اس صورت کا نزول ہو رہا ہے، جو ریولیشن ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کی ایک سوسائٹی بن رہی ہے، تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کے ایک امیر اور نبی اور رسول ہیں جو اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اخلاق، عبادات اور معاملات، ان تینوں چیزوں کی تربیت دے رہے ہیں۔ عبادت کی بھی تربیت دے رہے ہیں، اخلاقیات کی بھی تربیت دے رہے ہیں، اور معاملات کی بھی تربیت دے رہے ہیں۔ اب اس صورت کو اگر پڑھیے گا نا تو آپ کو یہ تینوں چیزیں اس صورت کے اندر اکٹھا ملیں گی، اور تینوں کے احکام بھی ملیں گے آپ کو۔ عبادات کی اگر بات کی جائے تو نماز کا تذکرہ اس کے اندر موجود، عبادات کی بات کی جائے تو روزے کا تذکرہ اس کے اندر موجود، زکوٰۃ کا تذکرہ اس کے اندر موجود، ٹھیک ہے، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو عبادات سب کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کی بات کی جائے تو جگہ جگہ اچھے اخلاق پہ ابھارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات کی جا رہی ہے، رحمت کی بات اسی لیے تاکہ تم آپس میں بھی محبت دکھاؤ، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ مل رہا ہے۔ اور معاملات کی اگر بات کی جائے نا تو معاملات میں دیکھیے کہ اس صورت میں جو سب سے اخیر میں جو آیت، جو سب سے لمبی آیت ہے پورے قرآن کی، اس کو سورۃ المدائنہ کہتے ہیں، یعنی اس میں قرض، لین دین کے بارے میں آداب بتائے گئے ہیں، کیسے آپ کو لین دین کا معاملہ کرنا ہے۔ لین دین کا معاملہ کرنا ہو تو لکھت معاملہ ہونا چاہیے، یہ قرآن کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور آج بھی دیکھیے کہ دنیا میں کاروبار کیسے ہو رہا ہے، ایسے ہی کاروبار ہو رہا ہے نا کہ لکھت طور پر سارے کاروبار ہوتے ہیں، جو کاروبار
ریٹن فارم میں ہوتے ہیں اس میں ڈسپیوٹ نہیں ہوتا ہے، اور ریٹن فارم میں جو نہیں ہوتے ہیں اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ قرآن نے یہ کہا اس زمانے میں جبکہ کاروبار کا جو سرکل تھا، اس کا جو نیٹ ورک تھا اتنا بڑا نہیں تھا، اس کے باوجود اس زمانے میں قرآن نے کہا کہ جب لین دین ہو رہا ہو نا تو اس وقت گواہ بھی بنا لیا کرو۔ لین دین میں بھی، خرید و فروخت میں بھی قرآن نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا لیجئے، واشہدوا اذا تبایعتم، آپس میں لین دین کرو، خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو۔ تو اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، سوسائٹی میں جو جو چیزیں انسانوں کو ضرورت ہیں ان سب کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ مثلا انسان کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے احکام اس کے اندر موجود ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے احکام اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سوسائٹی جو ہماری ہوتی ہے، اس سوسائٹی میں 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو مومن ہوتے ہیں، یا کافر ہوتے ہیں، یا منافق ہوتے ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدے والے منافق تھے، یعنی دل کے لحاظ سے دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں اور زبان سے کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے منافق کو تو ہم آج نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا منافق ہے، چونکہ دل کے بارے میں دل کا حال ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے منافق آج بھی ہیں، اور عمل کے لحاظ سے منافق کون ہوتے ہیں؟ عمل کے لحاظ سے منافق ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 پہچان: وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کو فلفل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ قسم کھائے گا تو قسم کو جھوٹی کرے گا، وہ جھوٹی قسم کھائے گا۔ تیسری چیز، جب لڑائی کرے گا نا تو گالی بولے گا۔ شریف انسان جب لڑائی کرتا ہے نا تو گالی نہیں بولتا، لیکن جس کا نیچر میں خرابی ہوتی ہے وہ لڑائی کرے گا نا تو لڑائی میں بھی وہ بدزبانی پہ اتر آتا ہے۔ ایسے ہی وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور جب گفتگو کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ ان علامتوں کی روشنی میں ہم لوگ اپنے آپ کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، ادھر یا بیچ والے، کس میں ہیں۔ تو یہی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ بھی کر دیا اس سورت کے اندر، تاکہ ہر آدمی اپنا اپنا آئینہ دیکھ سکے۔ مومن اپنا آئینہ دیکھ لے، منافق اپنا آئینہ دیکھ لے، اور کافر اپنا آئینہ دیکھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس صورت کا جو ٹارگیٹ ہے نا، اس پوری صورت کا جو ہدف ہے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ ٹارگیٹ اصل میں یہ ہے، اوور آل پوری صورت کا ٹارگیٹ بتا رہا ہوں۔ ٹارگیٹ کیا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، لہٰذا اس روئے زمین کے کیئر ٹیکر تم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس روئے زمین کے کیئر ٹیکر جب تم ہو تو کیئر ٹیکر ہونے کی حیثیت سے تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جاننا ہے کہ کیسے زمین کا خیال رکھنا ہے، زمین والوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ جاننا ہے کہ اس سے پہلے، تم سے پہلے کون اس روئے زمین کے کیئر ٹیکر تھے، ان کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی کہ اللہ نے ان کو ہٹا دیا نیابت سے، ان کو لیڈرشپ سے ہٹا دیا، وجہ کیا رہی، اور تم سے پہلے کوئی ایک ماڈل ہے یا نہیں جس کو تم فالو کر سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فارورڈ ہے، گویا جیسے ایک بک ہوتی ہے اس کا فارورڈ ہوتا ہے، تو ویسے اس کا ایک فارورڈ ہے اس کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، کہ فارورڈ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے بتا دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ایمان بالغیب کی بات کہی۔ متقی ان کو کہا اللہ نے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے اصل میں۔ ہوتا کیا ہے، سوسائٹی میں میٹیریلزم بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریویل کرتا ہے، بہت زیادہ رائج ہوتا ہے۔ انسان سیئنگ از بلیونگ، جس کو دیکھتا ہے اس پر یقین کرتا ہے، نہیں دیکھتا اس پہ یقین بھی نہیں کرتا ہے اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی سوسائٹی کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم پیور میٹیریلسٹک بننے کی کوشش نہیں کرو. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے جو تمہارے تصورات سے اوپر ہے، بیونڈ امیجنیشن ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ تمہارے امیجنیشن سے باہر ہیں. ان پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ تم کو خبر دینے والے سچے ہیں اور میں سچا ہوں، اللہ سچا ہے، اور خبر دینے والے رسول سچے ہیں. جب خبر دینے والے رسول سچے ہیں تو اب تم پر لازم ہے کہ اس پر یقین کرو. دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے فارمولاز ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سائنٹسٹ نے ہم کو بتا دی. ہم نے نہیں اس کا تجربہ کیا، لیکن ہم نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ہم نے یقین کر لیا. کیوں یقین کر لیا؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات بتائی ہے انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے پڑھا لکھا ہے، اور پڑھ لکھ کے بعد ریسرچ کے بعد یہ بات بتائی ہے. وہ سچے ہیں، ان کو سچا مان لیا تو ہم نے ان کی باتیں سچی مان لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہے؟ اب وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے نا. اللہ کی ذات پر جو ہم ایمان لائے ہیں وہ رسول کے بتانے سے ایمان لائے ہیں، ورنہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے نا؟ جنت کو کس نے دیکھا ہے؟ جہنم کو کس نے دیکھا ہے؟ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سرنڈر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، قرآن کا فرمان آیا کہ یہ چیزیں ہیں تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تذکرہ آیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ سوسائٹی کی بنیاد میں میٹیریلزم کی بیماری نہیں ہونی چاہیے کہ مادہ پرستی ہی سب کچھ بن جائے اور ہم مادے کو ہی، دنیا کی چیزوں کو ہی، یا جس کو ہم دیکھتے ہیں انہی کو سب کچھ سمجھ لیں اور باقی چیزوں کا ہم انکار کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا. منافقوں کا ذکر اس لیے کیا ہے خاص طور سے کہ دیکھیے اگرچہ وہ منافق چلے گئے دنیا سے، لیکن منافقوں کا کریکٹر رکھنے والے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہر زمانے میں ہوں گے. تو اور خود انسان کو اپنے آپ کا اپنا انٹروسپیکشن جاری رہنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. تو اس کا ذکر آیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں کچھ مثالیں بیان فرمائی. پھر اس کے بعد اپنی عبادت کا تذکرہ کیا. عبادت کا تذکرہ کر کے انسانوں کو ایک ٹارگٹ دے دیا گیا کہ انسانوں اس روئے زمین پر اگر آئے ہو تو تمہاری سوسائٹی کی بنیاد اللہ کی عبادت پر ہونی چاہیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اور تمہارے لیے اللہ نے ایک چارٹر بھیج دیا ہے. وہ چارٹر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اور اس چارٹر میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس کی مثال قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا ہے. اللہ نے چیلنج کر دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکیں گے وہ اس کی مثال، کر نہیں سکیں گے ایسا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر دیا تاکہ سوسائٹی میں رہنے والوں کو، مسلم سوسائٹی میں رہنے والوں کا ایک شوق رہے کہ وہ نعمتیں ہم کو ملیں گی اگر اللہ کی اطاعت کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا تجربہ زمین کی خلافت کا جو ہے، جو پہلا تجربہ تھا، فرسٹ ایکسپیرینس جو تھا، اس کا ذکر کیا. وہ ایکسپیرینس کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کا خلیفہ بنایا. اور خلافت دے کر کے فرشتوں کے سامنے جب بات آئی تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا، اور شیطان نے اس کے بعد پھر فساد مچانے کا عہد کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. کیوں؟ چونکہ امت محمدیہ سے پہلے جن کو خلافت ملی ہوئی تھی، روئے زمین کی لیڈرشپ جن کے پاس تھی، وہ جیوس تھے. ٹھیک ہے. جیوس کے پاس لیڈرشپ تھی. وہ لوگ روئے زمین کی قیادت سے کیوں ہٹائے گئے؟ ان کی خرابی بیان کر دی گئی. آپ دیکھیے سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیسک خرابی کیا بیان کی؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. گویا ان کے ایکشن اور ورڈز میں جو ہے نا وہ کنٹراڈکشن تھا، دونوں میں گڑبڑی تھی، دونوں میں موافقت نہیں تھی. تو ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے گویا پتہ کیا چلا کہ اگر آپ سوسائٹی کو اپنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس روئے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس روئے زمین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے کریکٹر میں کبھی ایسی ڈولیٹی نہیں، ڈبل فیس انسان نہیں ہونا چاہیے. انسان کو
کہ بولیں کچھ اور کریں کچھ اور، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ نعمتوں کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے تذکرہ آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نعمتیں تم کو بھی دی گئی ہیں، نعمتیں ان کو بھی دی گئی تھیں، ان کو بھی خلافت ملی، تم کو بھی خلافت ملی۔ تم بھی اگر نعمتیں کھا کے ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی لیڈرشپ کو ختم کر دے گا۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کی لیڈرشپ صحیح معنوں میں کہاں ہے؟ کہنے کے لیے چند ممالک آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ کتنے کمزور ہیں، ان کے پاس کتنا پاور ہے، وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ چونکہ انہی جیسی غلطیوں کو ہم نے دہرایا۔ جب ان کی جیسی غلطی کو دہرایا ہے تو اس بنیاد پر صرف کہ آپ امت محمدیہ ہیں، بہترین امت ہیں، اس بنیاد پر اللہ آپ کو بخشے گا نہیں۔ اللہ نے یہ نظام جو بنایا ہے کائنات کا نا، یہ عدل و انصاف پہ بنایا ہے، اصولوں پہ بنایا ہے۔ جو بھی اصولوں پہ آئے گا ان کو قیادت ملے گی، وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اصولوں پہ آپ نہیں رہیں گے تو آپ کو قیادت سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو اگرچہ جو آج جن کے ہاتھ میں قیادت ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قیادت کیوں دی گئی؟ چونکہ بہرحال ان لوگوں نے جو فطرت کا جو نیچر کا طریقہ ہے اس کے مطابق محنت کی، انہوں نے جد و جہد کیا اور زمین کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ مختلف طریقے سے ان لوگوں نے تحقیقات کی، ریسرچز کیے اور علم کی گہرائیوں تک پہنچے اور مختلف ایجادات کیے۔ میڈیکل سائنسز میں دیکھیے کتنی ترقی ہوئی اور ڈیفرنٹ برانچز آف نالج میں کتنی ترقی ہوئی۔ تو چونکہ ان لوگوں نے محنت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیادت تھما دی، ٹھیک ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ آپ اگر سوسائٹی کو اپنی عدل و انصاف پہ قائم نہیں کریں گے، ان اصول پہ قائم نہیں کریں گے جن اصول پہ اللہ نے قائم کیا ہے، تو پھر آپ کو بھی خلافت سے ہٹا دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہلے پارے کے اخیر میں ایک دوسرے ایکسپیرینس کا ذکر کیا ہے، زمین کی نیابت کا ایک دوسرا تجربہ ذکر کیا ہے۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تجربہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کہتے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت عطا کی تھی، تو اس امانت کو کیسے ایمانداری کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھایا۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمات سے آزمایا تو انہوں نے اس کو مکمل کیا، یعنی جو امانت اللہ نے دی تھی ان کو، اس امانت کو مکمل طور سے بغیر کسی کمی بیشی کے آگے بڑھایا انہوں نے۔ اور دیکھیے کسی بھی کوئی بھی نیابت جب ملتی ہے نا، کوئی بھی ڈیزگنیشن ملتا ہے، کوئی بھی اسٹیٹس ملتا ہے، تو اسٹیٹس سے پہلے ایک جد و جہد ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے۔ وہ محنت اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مقام پہ خلیل بنایا ان کو اپنا، تو خلیل یوں ہی بن گئے نہیں، اپنے گھر والوں کی مخالفت، یہاں تک کہ سوسائٹی سے نکل کر کے باہر چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے اور سب سے الگ ہو گئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ الگ ہو گئے، الگ جب ہوئے تو دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری نعمت بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمت بھی عطا فرمائی۔ ظاہری نعمت یہ عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل جیسی اولاد عطا کی، پھر بعد میں اسحاق جیسی اولاد عطا ہوئی جو دونوں نبی ہوئے، اور باطنی نعمت یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی نبوت کا اعلان کیجیے، آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیے۔ آپ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دی تھی اس کو امانت کو آگے بڑھایا۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے ایک گھر کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر، ٹھیک ہے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کیا تو کس دعا کے ساتھ؟ انہوں نے کہا مولا یہ میں نے امانت کو آگے بڑھانے کے لیے عبادت کا ایک گھر بنایا ہے، مولا میری اس کوشش کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے۔ اس کے بعد دعا کی انہوں نے، اے اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کو بھی ایسی کمیونٹی بنانا جو تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہے۔ اور کہا مولا اپنے مناسک ہم کو بتانا، یعنی جو حج کا جو طریقہ ہے وہ ہم کو بتانا کہ کیسے میں تیری عبادت گاہ تیرے لیے اپنی دیوانگی کا اظہار کیسے کروں،
دیوانگی کے اظہار کا طریقہ بتانا. طواف کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی کا اظہار ہی تو ہے. ایک پاگل ہی تو اس طرح کرتا ہے کہ یوں ہی چکر لگاتا ہے. وہاں پر انسان اپنے رب کے لیے پاگل ہو کر کے گویا چکر لگا رہا ہے, اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے, اپنے جنون کا اظہار کر رہا ہے. مولا میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اس کا ذکر کیا گیا. اچھا, اس کے بعد پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوش دعا بھی کی کہ اللہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج دے, انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے جو ان کا تزکیہ کرے, ان کو پیوریفائی کر سکے. چنانچہ ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ آخری تجربے کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائے, جو کہ ایمان والا تجربہ تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تجربہ تھا وہ تجربہ کامیاب تجربہ تھا. انہوں نے اپنی مشن کو آگے بڑھایا, اور ان کی دیکھی نسل میں کتنی برکت رہی, اور کتنے انبیاء کرام ان کی نسل میں پیدا ہوئے, ہے نا, کتنے انبیاء کرام ان کی نسل میں پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر رہتے یعقوب کا بھی تذکرہ ہے. ان کا تذکرہ بھی اسی لیے آیا ہے چونکہ انہوں نے بھی, ان کو جو اللہ نے امانت دی تھی اس امانت کو آگے بڑھایا. اپنے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک, کہ ہم تیری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے, جس کے جو آپ کا معبود ہے اس کی عبادت کریں گے, جو آپ کے خاندان میں جن کی عبادت کرتے ہوئے آئے ان کی عبادت کریں گے. یعنی ابراہیم اور اسحاق اور جو ہے اسماعیل کے رب کی ہم عبادت کریں گے. اس کا تذکرہ آیا. اس سے پتہ چلا کہ سوسائٹی کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کو جو امانت ملی ہے اس روئے زمین پر, اس کو چاہیے کہ اپنی امانت کو آگے منتقل کرے. میں اگر نیک ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤں, اس امانت کو نیچے کم سے کم ایک نسل تک منتقل کیجیے. تو گویا آپ نے اپنی امانت کو آگے بڑھایا. اگر آپ نے اس پر محنت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوتاہی کی. اللہ نے جو امانت آپ کو دی تھی اس امانت کو آپ نے آگے نہیں بڑھایا. اس کے بعد دوسرا جو پارہ ہے, اس دوسرے پارے میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ مسائل سے متعلق, سوسائٹی میں کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اور اس میں خاص طور سے ایک بات یہ آئی ہے, امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ بنا کر کے رکھے, اپنے آپ کو ممتاز رکھے, اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, عبادت کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے, معاملات کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو وہ بہتر بنا کر کے رکھے. اس بات کی دعوت دی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہودیوں کا تھوڑا اس میں ذکر آ گیا ہے, بیت المقدس کا ذکر آ گیا ہے, اور قبلے کے بدلنے کا ذکر آیا. قبلے کے بدلنے سے میسج یہ ہے, یہ جو ذکر کیا اس کا میسج یہ ہے کہ دیکھیے انسان پہلے کیا تھا, حضور کس سوسائٹی میں آئے ہیں؟ مکہ کی سوسائٹی میں. وہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے. مشرکین کو بھی کعبۃ اللہ سے محبت تھی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ محبت تھی ان کو, مشرکین کو محبت تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس کی طرف پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف. بہت ان لوگوں کو برا لگا ہوا کہ نہیں؟ لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے وہ حضور کے حکم کے سامنے جھک گئے, ادھر جھکا دیا گیا. اب اس کے بعد پھر سے ادھر جھکا دیا گیا, کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف. اب ادھر یہودیوں کو برا لگا کہ اب تک ہماری طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور اب جو ہے ادھر چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر کے فرمایا اسی صورت میں کہ یہ اصل جھگڑا اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا منہ کدھر ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں نا. اللہ نے یہ میسج دیا ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کیا کون سی بات ہے؟ کیا یہی نیکی سب کچھ ہے کہ منہ آپ کا کدھر ہے؟ دل آپ کا کدھر ہے؟ آپ کا دل اللہ کی بارگاہ میں ہے یا نہیں؟ آپ ہماری مسجد میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے, ایک آدمی جامع مسجد میں, بڑی مالی دلی کی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو پڑھے, لیکن اس کا دل اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اور ایک آدمی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے, تو کون نیک ہوگا بتائیے؟ وہی انسان نیک ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چہرہ کدھر ہے, اس پر آپ بحث مت کیجیے. اصل چیز کیا ہے؟ ایک جامع آیت قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتاری ہے جس میں سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ میں اس کو بیان کرتا ہوں اور سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو. اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ, نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ, ایمان لائیے اللہ پر, والیوم الآخر, یوم آخرت پر, والملائکہ, فرشتوں پر, والکتاب, کتاب پر, والنبیین, نبیوں پر. یہ عقیدہ رہا, عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, مال خرچ کیجیے اللہ کی محبت میں. کس پر خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربہ, رشتہ داروں پر, والیتامى, یتیموں پر, والمساکین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا آگے کہ وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کیجیے, وہ آت الزکاۃ, زکوٰۃ دیجیے, اور اس کے بعد اخلاقیات,
اخلاقیات میں کیا ذکر کیا گیا؟ والموفون بعہدہم، وعدہ پورا کیجیے، اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے بنیے مصیبت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، خوف کی حالت میں۔ یہ کوالٹی اگر کسی سوسائٹی میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں اگر یہ کوالٹی ہے تو وہ مومن سوسائٹی ہے، وہ مومن لوگ ہیں، اور ایسی سوسائٹی کے لوگ نیک اور صالح اور متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، سچے بندے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس صورت میں مختلف احکام کا ہی ذکر ہے۔ اخیر میں جا کر کے تیسرے پارے کا جب آغاز ہوتا ہے، وہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی عظمت کا تذکرہ کیا۔ وہ عظمت کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت الکرسی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو عظمت کا تذکرہ شروع کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں جو افراد ہیں، جو انڈیویجولس ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری رہے کہ سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر اگر کسی انسان کا تعلق کسی پاورفل سے ہوتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، کبھی بے چین ہوتا ہے، وہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جب تمہارے پیچھے تمہارا رب موجود ہے، وہ ذات جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو ہر نعمت عطا فرمانے والی ہے، مومنوں تم کو خوف کس بات کا؟ تم کو ڈرنا کس بات کا؟ تم دنیا سے کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرنا ہے تو پھر مجھ سے ڈرو، بس مجھ سے ڈرو گے ساری کائنات سے ڈرنے سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اگر مجھ سے نہیں ڈرو گے تو پھر سب سے ڈرتے رہو گے اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے اپنی عظمت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد عظمت کے بیان میں اللہ نے دو واقعہ ذکر کیے ہیں، ایک واقعہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال سلا دیا، اٹھے تو ان کو لگا کہ جو ہے ہم لوگ کافی سو گئے، پتہ نہیں کتنا سوئے، اس پہ ان کو ڈاؤٹ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ 100 سال سو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نشانی دیکھیے کہ کھانا ابھی تک خراب نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری طرف دیکھا انہوں نے کہ جو ان کے ساتھ جو ان کی سواری تھی، یعنی جو ان کا خچر تھا، وہ ختم، اس کی ہڈیاں ایک دم بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھائی کہ کیسے 100 سال کے باوجود ایسا سوئے کہ ان کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑا، کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار فرما رہا ہے کہ مصیبت سخت سے سخت حالت ہو، پریشانی سے زیادہ پریشانی والی حالت ہو، لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ کو۔ اللہ اپنی قدرت کے پردے سے ایسی چیز کو ظاہر کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ اس لیے کتنی بھی مصیبت آئے اللہ کی طرف متوجہ رہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ خاص اس بات پر کہ کیسے اللہ مردے کو زندہ فرمائے گا، یہ دکھایا اللہ نے، اپنی نشانی اللہ نے دکھائی۔ اس کے بعد آگے چل کر کے پھر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آیتیں، پھر سود کا تذکرہ آیا کہ سود حرام ہے، یہ بری بات ہے۔ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ مسلم سوسائٹی وہاں تعمیر ہو رہی ہے، اس سوسائٹی میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے چونکہ سوسائٹی کو برباد کرنے والی چیزوں میں کیا ہے؟ سود خوری ہے۔ اللہ نے اس کا خاص تذکرہ کیا کہ جو لوگ سود خور ہیں وہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں، اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ صرف دو چیز کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں، ایک تو جو اولیاء سے دشمنی کرے وہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں، اور جو سود خوری کرے وہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ یہ دو کا تذکرہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے اس کا ذکر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اور ایک کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، کہ تم لوگ جو ہے جنگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر وہی قرض والے احکام آئے ہیں، اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک جامع آیت اتاری ہے، اور اس آیت کے بارے میں آخری آیت خاص طور سے جو صورت کی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ۔ اسی لیے آخری جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں ان کی فضیلت بھی آئی ہے پڑھنے کی۔ تو اس میں کیا ہے اصل میں؟ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں جو تمہاری ملکیت ہے یہ ٹیمپرری ہے، تھوڑے دن کے لیے، اس کے بعد اصل ملکیت ہماری ہے،
سب ملکیت تمہاری ختم ہو جائے گی، تم سب مر جاؤ گے اور تم سب ہماری بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، پھر دیکھنا کوئی اس کا مالک نہیں رہے گا، صرف میں ہی اس کا مالک ہوں گا۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر شے کو فنا فرما دے گا اور کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، ہر چیز کو فنا کر دے گا، تو اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے؟ کوئی جواب کہیں سے نہیں آئے گا۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور اس کی ملکیت ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آخری آیت جو ہے وہ اصل میں اس میں کیا ہے کہ اے اللہ، اس میں دعا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اصل میں انسان جب سوسائٹی بسائے گا نا تو غلطی ہوگی، تو اسی لیے اللہ نے سلیقہ بھی سکھا دیا کہ غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ میں توبہ کر لینا، استغفار کر لینا۔ کسی سے بھی جماعت سے غلطی ہو جائے تو جماعت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ تو یہ اصل میں پوری سورت کا جو میسج ہے وہ اسی لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسانی سوسائٹی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب کوئی عہدہ دیتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہ سورہ بقرہ کے حافظ کون ہیں، کون کون لوگ ہیں، سورہ بقرہ کا علم رکھنے والے کون کون لوگ ہیں۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ کے حافظ اور اس کا علم رکھنے والے ہوتے تھے حضور ان کو عہدہ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ سورہ بقرہ میں ہر طرح کی چیزیں آ گئی ہیں نا، تو اس کا اگر کوئی حافظ ہے اور عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اسلامی سوسائٹی کیسے قائم کرنی ہے، سوسائٹی کو کیسے چلانا ہے، منصب کو کیسے نبھانا ہے، عہدے کو کیسے نبھانا ہے، امانت کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس چیز کو وہ جاننے والا ہوگا اور وہ جو ہے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دینے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے بارے میں، یہ صورت جہاں ایک سوسائٹی کی تعمیر کرتی ہے وہیں یہ صورت جو ہے انسانی سوسائٹی کی شیطانی اثرات سے حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ صورت ہم کو پریکٹیکلی بھی فائدہ پہنچانے والی ہے، زمینی و آسمانی مصیبتوں سے بھی محفوظ کرنے والی ہے، اور ہم کو ہماری سوسائٹی ہماری کیسی ہونی چاہیے، کن اصولوں پر ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کی دعوت دینے والی بھی یہ صورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب جب کبھی سورہ بقرہ پڑھیے گا تو ان تمام چیزوں کو حاضر رکھ کر کے اپنے دماغ میں پڑھیے گا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا اور بڑا مزہ آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس دعا ہوں کہ مولا کریم ہمارے اس گفتگو کو قبول فرمائے اور اس میں جو کمیاں رہ گئیں اسے معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا